سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ آج 23 اپریل ہے اور آج دنیا بھر کی طرح کراچی FM 96 بھی منا رہا ہے عالمی یوم کتب انٹرنیشنل بک ڈے، اور کر رہا ہے باتیں کتب کی اور کتب نویسوں کی۔ سلسلہ ہے تعارف کتاب برزبان مصنف کتاب۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف شاعر، محقق، مرتب، براڈ کاسٹر اور کمپیئر جناب نصیر مرزا اپنی تصنیف شدہ کس کتاب کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ عالمی یوم کتب۔ میرا نام نصیر مرزا ہے اور میں سابق اسٹیشن ڈائریکٹر ہوں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا۔ لکھنا، پڑھنا، براڈ کاسٹنگ یہ ہمارا ذوق اور شوق۔ جد امجد شمس العلماء مرزا کلیج بیگ بھی سندھ کی بہت ہی عظیم شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے قریباً 500 کے لگ بھگ کتابیں تحریر فرمائی۔ اس وقت عالمی یوم کتب کی مناسبت سے جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے ریڈیو حیدرآباد۔ جی ہاں، یہ کتاب جو میں نے قریباً 40 کتابیں مرتب کی ہیں یا خود تحریر کی ہیں، ان میں سے یہ کتاب ہے، یہ جو اینتھولوجی ہے جس میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب دوستی پبلیکیشن کی جانب سے 2012 میں شائع ہوئی تھی۔ قریباً 400 صفحات پر مشتمل اس کتاب کا جو دیباچہ ہے وہ میں نے تحریر کیا ہے۔ اس دیباچے میں بہت ہی معروف شخصیات کو جو میں نے دیکھا اور جو میرا مشاہدہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر بلبل مہران روبینہ قریشی، اس خاتون کو تو میں اپنی فیورٹ ترین خاتون کہتا ہوں۔ شاہ صاحب یعنی شاہ لطیف کے ساتھ سورمیوں کے بابت وائیاں ہوں یا برداشت سندھی، تنویر عباسی، سید منظور نقوی یا امداد حسینی کے گیت جیسے بلبل مہران روبینہ صاحبہ نے گائے ہیں، سندھ کی کوئی بھی دوسری گلوکارہ ایسے نہ گا سکی ہے۔ جب بھی کہیں بھی میری ان سے گفتگو ہوتی تھی، ہمیشہ محسوس ہوا جیسے بانسری کے میٹھے میٹھے سر ہیں جو میری سماعتوں کو چھو رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ قریشی صاحب، بھائی مصطفیٰ قریشی، میں بھی جیسا بھی ہوں، آپ نے میرے ساتھ بہت محبت کی۔ اب میں نے ان کے متعلق لکھا، آپ میں بھی میری سانس ہے مصطفیٰ بھائی۔ وہ خود بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ریڈیو حیدرآباد کے آخری اچھے اسٹیشن ڈائریکٹر ثابت ہوگے، تمہارے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا۔ جی زرینہ بلوچ میرے لیے یہ بھی ایک سراپا شفقت و محبت خاتون تھیں۔ کئی کافیاں، گیت، لوک گیت، ڈھولک گیت میں نے ان کی آواز میں ریکارڈ کیے جو بہت مقبول ہوئے، اور یہ مائی نور بانو جس کے ہونٹوں کے اوپر مونچھوں کی ہلکی ہلکی ہریالی نظر آتی تھی۔ بہن امینہ صادق بتاتی تھیں لائیو گانے سے پہلے وہ کوئی کیپسول ضرور کھاتی تھیں، کہتی تھی اس سے آواز اچھی اور سریل ہو جاتی ہے۔ مائی بھاگی صحرائے تھر کی کوئل۔ اب میں نے ان کو کیسے دیکھا میں نے دیباچے میں بیان کیا۔ واہ کیا باغ و بہار اور سچی خاتون تھیں۔ بظاہر لگتا تھا کہ نہایت سنجیدہ خاتون ہیں، مگر بات کرنے بیٹھتی تو باتیں ہی کرتی رہتی۔ عجب اتفاق، یہ لوگ فنکار ہیں، مائی نور بانو ہوں یا مائی بھاگی، فوزیہ سومرو، تاج مستانی، مہتاب بلوچ، عام طور پر بات چیت میں تو ان کی آواز مردانہ، اور جب وہ مائک پر آتی گاتی تو ان کی وہی آواز زنانہ اور صنف نازک کی آواز بن جاتی۔ بہن امینہ صادق اور بہن زینت صدیقی، ان کی عظمتوں کو میں کیا بیان کروں، وہ لوگ گیت تو ایسا گاتی کہ ٹھنڈک سی پڑ جاتی۔ اب ذکر ان خواتین کے علاوہ سرور بلوچ صاحب جو بادشاہ براڈ کاسٹر، زید بخاری صاحب کی طرح ایم بی انصاری صاحب ہمارے سندھی براڈ کاسٹنگ کے بابائے براڈ کاسٹنگ، پھر آپا زیب میمن جو بہت مزاحیہ گیت گاتی تھی، زیب عاقلی صاحب، مظفر حسین جو، سید منظور نقوی، محمد خان غنی، مرزا گل حسن احسن کربلائی، بینش سلیمی صاحب، قاصد عزیز، مراد علی مرزا، ممتاز مرزا، کیا کہوں ان سب کے لیے سوا
سوائے اس کے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. شکریہ میں بجا لاؤں گا عالمی یوم کتب کا اور یاسر قاضی صاحب کا. جی ہاں، عالمی یوم کتب منائیے کراچی FM 96 کے ساتھ.